قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان عریج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ جسم کے اندر جادو جنات کے اثرات کیسے داخل ہوتے ہیں اور اسے ہم روک کیسے سکتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان آج کل پریشان ہے کہ جادو جنات کے مسائل ہیں اور اس طرح کی بہت ساری وجوہات۔ کوئی جادو جنات کا مسئلہ سمجھ رہا ہے، کوئی کس چیز سے بدشگونی لے رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ابتدا اس کی کہاں سے ہوئی، یہ انسان پر ہوا، انسان پر ہوتا ہے جی تو کس طریقے سے ہوتا ہے اور یہ اثر انداز کیسے ہوتا ہے۔ جادو کچھ لفظوں کا نام ہے، کچھ منتروں کا نام ہے، اور یہ جس طرح انسان پر ایک بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ لفظ اثر رکھتا ہے۔ اچھا لفظ بولیں تو انسان پر اچھا اثر پڑتا ہے، برا بولیں تو برا۔ اسی طرح ایک جادو بھی اثر انداز ہوتا ہے انسان پر۔ آگے اس کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے اور شیطان کو خوش کر کے یہ عمل سیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح آگے اس کی مختلف شکلیں آ جاتی ہیں۔ شیاطین سے کرواتے ہیں، بعض جو ہے وہ تعویذوں سے کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ خون سے کرتے ہیں۔ اس کی مختلف بہت ساری شکلیں ہیں، اور آگے دیکھا جائے تو جادوگر جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور نئے طریقے۔ جی وہ شیطانوں کو راضی کرتے ہیں، شیطان اس کو نئے سے نیا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کا جادو کرو گے تو کسی معالج کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ نیا طریقہ ہے۔ بہرحال ہمارا جو گفتگو کا مطلب ہے، مقصد ہے، میں اس پر آتا ہوں۔ سب سے پہلے جب جادو انسان پر ہوتا ہے، جنات کا اثر ہوتا ہے، دو طرح سے جادو ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جنات کے ذریعے سے، ایک ہوتا ہے عمل، پڑھائی، تعویذ کے ذریعے سے۔ یہ دو تین طریقے ہیں، ان طریقے سے انسان پر جادو ہوتا ہے۔ جی اور جادو گرا لگا کے بھی ہو سکتا ہے، تعویذ کہیں رکھ کے بھی ہو سکتا ہے، اور مختلف طریقے سے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بالوں کے ذریعے سے کیا گیا گرا لگا کے۔ اب وہ جنات والا جادو نہیں تھا، وہ صرف عمل کر کے اس کو دبایا گیا تھا۔ تو اسی طرح مختلف جادو کی کیفیات ہوتی ہیں، مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ہمارا یہاں گفتگو کا مطلب یہ بتانا نہیں کہ کیسے ہوتا ہے، یہ بتانا ہے کہ کیسے انسان کے جسم میں اثر انداز ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ اگر تعویذ ہو یا جادو ہو جنات کے ذریعے سے، سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے جس پر انسان کو کمزور کرنا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے انسان کا دماغ، انسان کے احساسات کو کنٹرول کرنا، انسان کی فیلنگز کو کنٹرول کرنا، انسان کو وسوسے دلانا۔ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان ان دو چیزوں پر جو ہے وہ مضبوطی حاصل کر لے، اس پر جادو جو جنات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے نا، وہ بہت حد تک کم اثر کرتا ہے۔ اچھا۔ پڑھائی کے علاوہ دو چیزیں، شیطان کی مختلف چالیں ہیں۔ اب شیطان جادوگر نے جن بھیج دیا، جادو کر کے جنات کے ذریعے سے جادو کیا ہے، اب اس نے جنات کو بھیجا ہے، اب جنات نے اس بندے کے اندر داخل ہونا ہے تو جادو ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ویسے جادو وہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً بیماری والا جادو ہے، مثلاً اسی طرح دیکھ لیں کہ طلاق والا جادو ہے، تو وہ اس قسم کے جو جادو ہیں عموماً جنات کے ذریعے سے ہوتے ہیں اور جنات کو بھیجا جاتا ہے۔ تو دو چیزوں پر انسان کنٹرول کر لے۔ شیطان جنات کی سب سے بڑی چال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسے ڈالتے ہیں، خیال، وسوسہ۔ وہ وسوسہ پہلے خیال کی صورت ہوتا ہے، پھر وسوسہ جو ہے وہ ایک انسان کے ذہن میں بہت بڑی جگہ بنا لیتا ہے، گمان بنا لیتا ہے، پھر وہی وسوسہ ایک عمل بن جاتا ہے، اور پھر وہ عمل رونما ہوتا ہے اور انسان خرابی کر بیٹھتا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے ایک شیطان کا مکمل چال ہوتی ہے۔ اور پھر وہ عمل اس وقت ہوتا ہے جب شیطان انسان پر پورا حاوی ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر شیطان جیسے کرتا ہے ویسے انسان کرتا ہے۔ جی تو جو یہ شیطان کا عمل ہوتا ہے، یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ جی جی اگر انسان دو چیزوں پر کنٹرول کر لے
تو شیطان کا جو یہ عمل ہے یہ کم ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلی چیز وسوسہ، دوسری چیز غصہ۔ اچھا، یہ دو ایسی کیفیات ہیں، آپ نے لاکھ درجے پڑھائی کی ہوئی ہے نا، اور آپ ان دو چیزوں پر کنٹرول نہیں کر رہے، شیطان آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ وسوسہ کے جادو کے حوالے سے کہ مجھے ہے یا نہیں؟ نہیں، وسوسہ اس طرح ہوتا ہے کہ شیطان آ کے دل دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں کام اس طرح ہو جائے گا، یا فلاں چیز کہہ دو، فلاں کام کر دو، فلاں گناہ کر دو، فلاں کو یہ کام کہہ دو، فلاں بات نکال دو، وہ ذہن میں وسوسہ آتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، میں ادھر وسوسے کی ذرا وضاحت کر دوں۔ دیکھیں وسوسہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، جتنے جادو کے مریض ہیں، جتنے جنات کے مریض ہیں، سب کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات ہے وہ وسوسہ ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی وضاحت بڑی اچھی طریقے سے فرمائی، اور ہمیں پتہ چل گیا۔ دیکھیں سورہ فلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک تعریف کی گئی، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، رات کے شر سے، جادو کے شر سے، اسی طرح جو ہے حاسدوں کے شر سے، جو جادو کرنے والے ہیں ان کے شر سے، ہر چیز سے پناہ مانگی گئی، ٹھیک۔ دوسرا جو ہے سورہ ناس، اس میں اللہ کی 3 بار تعریف کر کے صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اللہ ان کے وسوسے سے جو الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسہ ڈالتے، ان کے شر سے پناہ مانگ۔ آگے اللہ نے بتا دیا یہ پناہ صرف جن نہیں ڈالتے، من الجنت والناس، انسان بھی ڈالتے اور جنات بھی ڈالتے۔ تو یہ انسان جادوگر بھی اور جنات جادوگر بھی، یہ دونوں طریقوں سے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، ٹائم مختصر ہے، میں بات کو مختصر کرتا جاؤں، اس کی وضاحت بہت لمبی ہے، اگر ہم کبھی انشاءاللہ کریں گے اس پر پورا ٹاپک۔ تو بات یہ ہے کہ 2 چیزوں پر انسان کنٹرول کر لے، غصہ اور وسوسہ، تو انسان مضبوط ہو جاتا ہے جادوگروں کے خلاف، جادو کے خلاف۔ یہ 2 کمزوریاں ہوتی ہیں جو جادو انسان میں داخل کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر انسان ان پر مضبوط ہو جائے، شیطان غصہ دلا رہا ہے، یہ بہادر بن جائے۔ بہادر کیسے؟ غصہ پینے والے کو بہادر کہا گیا ہے، جو غصے پر کنٹرول کرتا ہے، حدیث نے اس کو بہادر کہا ہے۔ فرمایا بہادر وہ نہیں جو میدان میں بچھاڑ دیتا ہے دشمن کو، بہادر وہ جو غصے پر کنٹرول کرتا ہے۔ بہادر کیسے بنا؟ اس بات کی مجھے تب سمجھ آئی جب شیطان سے مقابلہ ہوا۔ شیطان سے مقابلہ ہو رہا ہے اس کا، یہ شیطان سے لڑا تو بہادر ہے، دشمن کو بچھاڑا تو بہادر نہیں۔ شیطان اس کے اوپر حاوی ہوا، اس نے وسوسہ ڈالا، اس نے اس کو غصہ دلایا، اور اس نے بول دیا جو منہ میں آیا، تو یہ شیطان جیت گیا۔ اور اگر اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور اپنے دماغ پر اس کو حاوی نہیں ہونے دیا اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے شیطان کے خلاف لڑا، یہ بہادر ہے۔ حدیث نے بتایا بہادر کرنا ہے اپنے آپ کو جادو جنات کے مسائل کے خلاف، کمزور نہیں کرنا ہے۔ اس پر میں ہمیشہ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، تو مضبوط اسی طریقے سے کرنا ہے۔ 2 چیزوں پر کنٹرول ہو گیا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 50% جو ہے نا وہ کمی آ جائے گی آپ کے اثر میں، جو اتنا زیادہ اثر ہونا تھا آدھا ختم ہو جائے گا۔ شیطان آپ کے اندر نہیں آ سکتا، آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کی جو پہلا مقصد سیڑھی ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے بعد تعویذ سے اگر کیا گیا عمل ہے، اس سے بھی وسوسے کنٹرول، دل دماغ کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری آگے صورتحال ہوتی ہیں۔ اس میں علاج پر میں آتا ہوں، بات ہماری لمبی ہو رہی ہے۔ علاج میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے علاج کیسے کرنا ہے، بچنا کیسے، جادو جنات کا اثر داخل ہو رہا ہے جسم میں، تو اس سے بچنا کیسے۔ اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے پڑھائی۔ فرمایا اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور سکھایا ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 3 بار سورہ فلق ناس پڑھتے اور ہر بار اپنے پورے بدن پہ ہاتھ پھیرتے پھونک کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے تھے کہ اس طرح اللہ سے پناہ مانگنی۔ یہ صبح شام اور سونے سے پہلے انسان 3 مرتبہ پڑھتا رہے تو اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ دوسرا عمل باوضو رہنا۔ اچھا، جو بندہ باوضو رہتا ہے نا، عدنان بھائی میں نے خود دیکھا ہے، اس کی روحانی قوت بڑی مضبوط رہتی،
جو رات کو باوضو ہو کے سوتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور جو بندہ ویسے سارا دن باوضو رہتا ہے اس کی روحانی قوت بہت مضبوط ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط محسوس کرتا ہے، اور جادو اس کے اندر داخل ہونے میں رکاوٹ بن جاتا ہے یہ وضو. جادو جنات کے مسائل ہاں اگر پہلے داخل ہو گیا ہے، اب یہ وضو کر رہا ہے تو اب اس کو روک تو نہیں سکتا لیکن اس میں کمی کا باعث بنے گا. تو یہ چند چیزیں ہیں جو جادو جنات کے انسان کے جسم میں داخل ہونے کی وجوہات بنتی ہیں، سبب بنتے ہیں. غصہ، وسوسہ، اور اسی طرح جو ہے وہ انسان کو خوف، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. خوف میں ڈالا جاتا ہے، خوف بھی وسوسے میں آ جاتا ہے اگر غور کیا جائے، اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے. غصہ بھی وسوسے میں آتا ہے. شروع وسوسے سے بات ہوتی ہے. سورہ فلق ناس ایک طرف 3-4 چیزیں اللہ کی پناہ مانگی، دوسری طرف صرف ایک چیز سے پناہ مانگی. پتہ چلا دونوں صورتیں ایک مقصد کے لیے نازل ہوئی، ایک وقت میں نازل ہوئی. دونوں صورتیں یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں اللہ کی 3 بار تعریف کر کے صرف ایک مسئلے سے پناہ مانگی گئی ہے، تو اس لیے اس سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اللہ مجھے اس کے شیطان کے شر سے محفوظ فرما، تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے پھونکوں سے، اس کے اکسانے سے، اس کے جو ہے وہ جادو سے. تو اس لیے شیطان کا یہ جادو جو ہوتا ہے وہ اس طرح جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، وسوسوں سے، غصے سے، ڈرانے سے، خوف سے. یہ 2-3 حالتیں ہیں. اس پر انسان خود کو مضبوط کر لے، کنٹرول کر لے، اللہ پر توکل اور یقین کرتے ہوئے اذکار کرتا رہے تو کبھی انشاءاللہ مسئلہ نہیں بن سکتا. باوضو رکھے، حفاظتی اذکار جو ہے ہم بتاتے ہیں وہ کرتے رہے. اللہ کی رحمت سے ساری زندگی انسان کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کی رحمت سے مسئلہ نہیں بن سکتا. انشاءاللہ. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم